زراعت کے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، چاہے وہ مہنگائی کی بات ہو یا دوسرے چیلنجز ہوں جسے آئے دن ہماری عوام فیس کرتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اگر دنیا کا کوئی ایک ملک ہے جس کے ساتھ اپنے رشتے پرکھنے ہوں گے، وہ چین ہے. چین کے ساتھ ہمارے دہائیوں سے مضبوط دفاعی تعلقات رہے ہیں. دنیا میں چین نے بار بار ہمارا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ UN کے لیول پر ہو، سیکیورٹی کاؤنسل کے لیول پر ہو، اور معاشی طور پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سال میں چین نے ہمیں کئی طرح سے بیل آؤٹ کیا، بار بار ہمیں قرض دیا، سرمایہ کاری کی، اور ہم یہاں پر جو تھوڑی بہت ترقی ہوئی پچھلے 10 سال میں، اس میں چین کا بڑا اہم کردار رہا. شہباز شریف صاحب اب چین کے دورے پر ہیں. یہ ہائی پروفائل وزٹ ہے، بڑا ڈیلیگیشن ہے، وفاقی وزراء ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، اور پرائم منسٹر نے یہاں سے جانے سے پہلے کہا کہ اب ہم سی پیک فیز 2 کے لیے ہم کوشاں ہیں. لیکن حالیہ چند دنوں میں جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، جو ان معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سی پیک فیز 2 کی باتیں ابھی پری میچور ہوں، کیونکہ ہمارے جو بنیادی اکنامک چیلنجز ہیں، فی الحال ہمیں اس میں سے نکلنا ہے، اور اس میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ چین کسی طرح سے ہمیں بیل آؤٹ کرے، جو ہمارے پر قرض ہے چین کا اسے رول اوور کرے. چین نے ایسا کیا بھی ہے. اس سال فروری میں بھی $2 بلین جو ہیں وہ رول اوور ہوئے. پچھلے سال بھی چین، سعودی عرب، امارات نے ہمیں پیسے دیے تاکہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بہتر ہوں، تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں، تاکہ IMF کا ہم پر کچھ اعتماد بڑھے. تو چین کا نے ہمیں بار بار بیل آؤٹ کیا ہے، لیکن یہ بھی رپورٹس ہیں کہ چین ہمارے ساتھ فرسٹریٹڈ بھی ہے. ہم ان کے لوگوں کی یہاں پر جان کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس سال جو ایک بہت بڑا سوسائڈ اٹیک ہوا، اس کے بعد سے تشویش اور بڑھ گئی ہے کہ پاکستان اس بارے میں کیا کرے گا. ہم جب سرمایہ کاری کراتے ہیں، معاہدے سائن کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس پہ منافع دیں گے، ہم نہیں دے پاتے. اس وقت جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو ہے ہمارے بجلی کے سیکٹر میں، جس کا بوجھ آپ کے بلوں میں ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے. تو ہماری کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم وعدے کرتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ریز کرتے ہیں، اس کو ہم گیم چینجر کہتے ہیں، لیکن پھر ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ہمارا جو سب سے بڑا پارٹنر ہے وہ بھی فرسٹریٹڈ فیل کرتا ہے. تو اس سارے معاملے پہ ہم نے آج سوچا کہ ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں، اور اس کے لیے اور کوئی مقصد نہیں شاید پورے پاکستان میں سوائے سینیٹر سید مشاہد حسین کے. ان کا ایک لمبا تجربہ ہے خارجہ پالیسی میں، اور وہ چین پاکستان تعلقات، مضبوط تعلقات، قریبی تعلقات کے بہت بڑے حامی ہیں. اس وقت وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. مشاہد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ سے سب سے پہلے چھوٹتے یہ سوال کروں گا کہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہنچے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ روایتی شاعری ہوئی ہمارے رشتے کے بارے میں کہ ہم کتنے قریبی ہیں، پہاڑوں سے اوپر، سمندروں سے گہرے، شہد سے میٹھے. لیکن کیا یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ابھی ہم سی پیک فیز 2 کی بجائے پہلے ہم اپنا جو ہمارا ایک اکنامک چیلنج ہے، مزید رول اوور، مزید قرضوں کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں تاکہ ہم کسی طرح سے یہ جو آنے والا IMF پروگرام ہے اس کے لیے کوالیفائی کر سکیں؟ السلام علیکم جی شاہزیب صاحب اور وسعت صاحب اور زرار صاحب اور ویورز کو. بڑی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس پر فوکس کر رہے ہیں. یہ شہباز صاحب کا جو دورہ ہے، یہ میرے خیال میں ان کے ٹینیور کا سب سے اہم دورہ ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کمپوزیشن اور ڈیلیگیشن جہاں پہ جا بھی رہے ہیں. شینجن جو ان کا ہائی ٹیک ہے، سلیکن ویلی ہے چائنا کا، وہاں گئے ہیں. شیان جہاں سے سلک روڈ شروع ہوا تھا 2000 سال پہلے، وہاں جا رہے ہیں. پھر بیجنگ تو خیر ہے ہی ہے، ان کی جو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل. بنیادی بات آپ نے ٹھیک کہی کہ ہمارے کچھ بیک لاگ ہے ایشوز کا، اور 3 بنیادی ایشوز ابھی تک وہ چل رہے ہیں. جب سی پیک شروع کیا تھا 10 سال پہلے، اور اس کی انویسٹمنٹ آپ نے دیکھ لی، $26 ارب بھی آئی، 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں، 8,000 میگا واٹس کی بجلی بھی جنریٹ ہوئی، 600 کلومیٹرز کے ہائی ویز اور روڈز بھی بنے، 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس اس وقت چائنا میں ہیں جس میں 8,000 PhD بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نے 3 وعدے کیے تھے ان سے. نمبر 1 تھا فول پروف سیکیورٹی، ہم پرووائڈ کریں گے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں میں 6 حملے ہوئے ہیں، 17 چینی مارے گئے ہیں، اس میں 13 پاکستانی بھی مارے گئے ہیں. تو ہم وہ فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام ہوئے. دوسرا ہم نے وعدہ کیا تھا 1 ونڈو آپریشن، یعنی کہ لال فیتا جو ہے ہم کاٹ دیں گے. اور نارملی تو آپ کو کئی پرمیشنز چاہیے، ریگولیشنز ہیں، رولز ہیں،
بہت بڑی ریڈ ٹیپ ہے، وہ ہم کاٹ کے ون ونڈو آپریشن کریں گے، جو جیسے دبئی میں بھی ہے، جیسے چین کے اندر خود ہے، وہ بھی ہم کرنے میں قاصر ہیں. اور تیسرا یہ تھا کہ ہم نے سوورن گارنٹیز دی، کیونکہ یہ تو انویسٹمنٹ ہے نا جی، اور انویسٹمنٹ کے لیے لوگ چاہے چائنیز ہوں یا عربز ہوں یا امریکنز ہوں، دے ایکسپیکٹ کہ اس کا ریٹرن بھی آئے گا. اب اس میں سوورن گارنٹیز یہ تھی، ہم نے سائن کیے ایگریمنٹس کہ جو آپ خرچ کریں گے کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گے ہم دیں گے. اب 500 ارب روپیہ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس پہ رہتا ہے، اور کئی پاور پلانٹ بھی آدھے بند ہیں، پورٹ قاسم کراچی جیسے جہاں آپ ہیں، یا ساہیوال کا بھی، کیونکہ وہ امپورٹڈ کول پر چلتے ہیں، اس کے لیے فارن ایکسچینج نہیں ہے، پھر ان کا پیسہ نہیں ہے. تو یہ ایشوز ہیں بیک لاگ کے. چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے چٹان کی طرح، دے نیڈ یو، کیونکہ جیو پالیٹکس میں اب نئی گیم شروع ہو گئی ہے. ہندوستان امریکہ کے ساتھ چلا گیا ہے چین کے خلاف، اور چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو چین کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں کچھ کریڈیبل ایشورنسز گارنٹیز دینی ہوں گی کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے یہ مسئلے تو حل کریں نا، بیکاز یہ سارے مسئلے تو مین میڈ ایشوز ہیں. جی نہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا مشاہد صاحب. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ گارنٹیز تو ہم نے دی ہیں، ہم ان کو پورا نہیں کر سکے، رائٹ؟ تو اب مسئلہ یہی آتا ہے نا کہ جو آپ کی بات ہے، بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ دس از اے اسٹریٹجک نیسیسٹی، اور چائنا کے جو انٹرسٹ ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا وہ کھڑے ہوں گے. لیکن ہم تھوڑا سا اس ریلیشن شپ کو اب ابیوز نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے تحفظ نہیں دیا، ہم نے ون ونڈو آپریشن نہیں بنائی. اور ایسا تو نہیں ہے نا کہ سی پیک پچھلے سال شروع ہوا تھا یا 2 سال پہلے شروع ہوا تھا، تو کیا چین کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز تو نہیں ہونے والا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن چائنا میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے چائنا کے بارے میں خاص طور پہ کہ the Chinese have what they call strategic patience، کیونکہ یہ ملک نہیں ہے، ایک سیولائزیشن ہے جس کی 5000 سال سے پوری تاریخ چلی آ رہی ہے، زبان کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے. تو اسٹریٹجک پیشنس چائنیز کا بڑا ہے، اور وہ لیکن یہ ہے کہ ہم بھی ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ کریں. اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، تھوڑا سا ہم مجھے کسی نے پوچھا، میں امریکہ گیا تھا لاسٹ ایئر، کہ آپ تو بڑے پرو ویسٹ ہیں، آپ کی ایلیٹ جو ہے رولنگ ایلیٹ پاکستان کی، تو آپ چین کے کیسے ہیں؟ میں کلچرلی آر ایلیٹ از پرو امریکن اینڈ پرو ویسٹ، لیکن اسٹریٹجکلی وی آر پرو چائنیز. تو وہ ہے کہ کیونکہ ہم نیبر بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور پچھلے 2-3 سال پہلے کچھ ویور بھی ہم نے کیا تھا جیو پالیٹکس کے حوالے سے بھی، اور وہ چائنیز کو بھی ہم نے مکس سگنلز بھیجے تھے. تو وہ بھی ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آفٹر آل چائنیز سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے کیا مشکلات ہیں، وہ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم وعدے ضرور کرتے ہیں، گارنٹیز بھی دیتے ہیں، لیکن وہ کام پورا نہیں کرتے. تو یہ دورہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ جو پرائم منسٹر گئے ہیں اتنی ہائی پاور ڈیلیگیشن سے، اب ان کو زبانی کلامی سے آگے بڑھنا ہوگا کہ دیر ہیز ٹو ڈیلیور، کہ یہ ٹھک ٹھک ٹھک، دس از ریڈ لائن. کیونکہ آپ نے دیکھے ہیں کہ جتنے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں چائنیز کی طرف سے، شی جن پنگ ان کے صدر، لی چیانگ ان کے پرائم منسٹر، وانگ جی ان کے فارن منسٹر، ان کے ٹاکنگ پوائنٹس میں بڑے ایک سینٹنس ضرور ہوتا ہے کہ پلیز انشور سیکیورٹی آف چائنیز پرسنل، چائنیز پروجیکٹس. اچھا مشاہد صاحب، میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. ایک زمانہ تھا صدر ایوب یا ذوالفقار علی بھٹو یا ایون ضیاء الحق جو ہیں چین جاتے تھے، تو صدر آتے تھے ایئرپورٹ پہ یا پرائم منسٹر آتے تھے، پھر ایک لمبی قطار ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی، وہ جھنڈیاں ونڈیاں ہلا رہے ہیں، وہ چین با تصویر ایک رسالہ آتا تھا، اس میں یہ سارے جھلکیاں ہوتی تھیں. ہمارے پرائم منسٹر کا اس دفعہ جو استقبال کیا ہے وہ چین کے نائب وزیر خارجہ ہیں سن وی ڈونگ، انہوں نے اور پاکستان کے سفارتی عملے نے کیا ہے. تو یہ اس طرح کا ایک سگنل ہوتا ہے. شینزن کے وائس میئر نے ہاں وہ کیا، اور جب بیجنگ پہنچے تو یہ ہوا. ایک تو مجھے وہ پچھلا زمانہ یاد آیا. دوسرے یہ کہ چائنیز بڑے سٹل قسم کے مجھے لگتا ہے سگنلز دیتے ہیں کہ بھائی صاحب بزنس کی بات ہوگی، یہ جو پہاڑوں سے اونچا شہد سے میٹھا یہ ہو گیا، یہ پچھلے 70 سال سے ہو رہا ہے. نومبر 2022 میں بھی شہباز شریف نے دورہ کیا تھا بطور وزیر اعظم، تب بھی تقریباً اسی طرح کی گفتگو جو ہیں وہ بیجنگ لے کے گئے تھے. مسئلہ مجھے لگ رہا ہے مشاہد صاحب کہ جو اعتبار کا مسئلہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہمارے الفاظ کے پیچھے
گارنٹیز جو ہے نہیں ہوتی، اور ہم یہ پچھلے 10 منٹ سے یہی بات کر رہے ہیں. شوق بہت ہے ہمیں ترقی کرنے کا، لیکن کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف ہماری جو توجہ ہے تقریباً زلچ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے ہی ہفتے بجائے اس کے کہ ہم سکلڈ فورس، کوالیفائڈ فورس جو 21 سینچری کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے، ہم نے یونیورسٹیوں کی جو فیڈرل گرانٹ ہی اڑا دی، اور دوسری طرف تعلیم کا جہاد بھی شروع ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہر ہے چینی بھی تو دیکھ رہے ہوں گے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا، اب ایک ایگزامپل میں دے دوں جو آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ ہم نے کہا کہ اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گے. جی. اور اسپیشل اکنامک زون کا مطلب ہے کہ چائنیز انڈسٹری جو ہے میڈیم سائز کی یا اسمال سائز کی، جسے کہہ سکتے ہیں $100 ملین، $200 ملین یا $300 ملین، وہ ریلوکیٹ ہوگی پاکستان میں. اور 4 زونز بنی ہوئی ہیں، گوادر میں، دھابے جی سندھ میں، علامہ اقبال کمپلیکس ہے فیصل آباد میں، اور رشک قریب کے خیبر پختونخوا میں. اب بورڈ آف انویسٹمنٹ اوورسی کرنا تھا. یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پچھلے 5 سالوں میں 5 چیئرمین چینج ہوئے. آپ کے ملک میں ایز وی سپیک 2024 ہے، 2017 سے 2024 تک 7 وزیر اعظم آئے ہیں 7 سالوں میں. آپ گن لیں، میاں صاحب سے لے کے شہباز شریف 2 تک. تو آپ ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، ایک طرف ہماری نالائکی ہے، اور ایک طرف ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. دیکھیں جی وزیر صاحب، جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے نیوکلیر بم بنانا ہے، بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا تھا، پورا ہول آف سسٹم اپروچ تھی. اس وقت تو بیک بورو اور اسٹیل ہم نے کام کر کے دکھا دیا. کوئی فورن ایڈ نہیں تھی، ہم نے خود کیا، سارا کیا ہماری صلاحیت کے لیے. تو ہم اسی اسپرٹ کے ساتھ اگر یہ چلیں تو آگے لے کے چلیں. لیکن کال آف فیل میں بہت تضاد ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ چائنیز کانفیڈنس ان دا پاکستانی سسٹم شیکن اپ ہے. مشاہد صاحب، جیسے آپ نے سوری ہمیں کہا جا رہا ہے ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، واپس آتے ہیں تو پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں. ویلکم بیک. شہباز شریف کے دورہ چین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سید مشاہد حسین سے پاک چائنا تعلقات کا جو لیٹسٹ فیز ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مشاہد صاحب، صرف چین نہیں، جو بھی پاکستان آتا ہے، اسلام آباد آتا ہے، تھوڑی دیر میں اسے ریئلائز ہونے لگتا ہے بات کس سے کرنی ہے، کمٹمنٹ کس سے لینا ہے، اور کون جو ہے اعتبار کے قابل ہے، اور کون جو ہے وہ صرف ایک فلمی سیٹ پہ بیٹھا ہوا کیریکٹر ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ون ونڈو آپریشن کے لیے SIFC قائم کر دی گئی ہے، اور تاکہ وہ سپیڈ اپ کر سکے. لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ SIFC بڑا ایک شاندار شو روم کھولا گیا ہے کہ ظاہر کسٹمرز آئیں گے، ہم ان سے بات کریں گے، ہم دکھائیں گے دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے. لیکن کسٹمر راستے میں ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیررزم جو ہے وہ پہلے سے بیچ میں کم ہو گیا تھا، پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. اکنامک کنڈیشنز پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ کس طرح کی ہے، اور پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی وہ دیکھتا ہے کہ کیا سرخیاں پڑتا ہوگا. ظاہر ہے وہ جب یہ سارے خیالات لے کے آتا ہے تو جی ہاں کے بعد وہ چلا تو جاتا ہے، زیادہ MOU بھی سائن کر دیتا ہے، اس سے آگے بات نہیں ہی بڑھتی. تو یہ ہم اپنے طور پہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ 50% ہم حامی بھر رہے ہیں، لیکن اگلا جو ہے وہ یہ سارے حالات دیکھ کے کہتا ہے یار کس بنیاد پہ حامی بھر رہے ہیں. یہ ضرور ایک ایشو ہے، لیکن دیکھیں نا، پہلے ہم نے سی پیک چلایا بھی ہے. آپ دیکھیں پہلے فرسٹ فیز میں تو لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے شروع ہوگا. اس میں کریڈٹ دوں گا کہ میاں صاحب نے خود پرسنل انٹرسٹ لیا، ان کو خود بھی شوق ہے، ان کے ایشو بھی تھے انفراسٹرکچر کے اور انرجی کے. لیکن اس کے بعد پھر تھوڑا سا جو سیاسی عدم استحکام کا ایشو ہوا. جہاں تک SIFC کا تعلق ہے، اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو فارمولیشنز ہیں، ان کی جو گفتگو ہے اور ان کا جو فوکس ہے وہ گلف عرب زیادہ ہے، اور اس میں سی پیک کا ذکر نہیں میں نے دیکھا زیادہ. وہ گلف عرب ان کا فوکس ہے، UAE، سعودی عربیہ، قطر وغیرہ، اور اسی پر وہ فوکس کر رہے ہیں. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، اس کا سیکنڈ فیز تو تیار ہے، لیکن ہماری طرف سے وہ ہوم ورک نہیں ہوتا. ہماری طرف سے نالائکی کہہ لیں یا سنجیدہ نہیں ہے ہم.
آگے نہیں بڑھاتے. تو چائنیز بھی اب انتظار کریں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ٹھوس لیول پر کیسے آگے بڑھنا ہے. مثلا ML1 ہے, مین لائن 1 ریلوے کا پروجیکٹ ہے. یہ 10 سال سے سن رہا ہوں میں, اور میں خود چیئرمین بھی رہا ہوں پارلیمنٹری کمیٹی کا. 2015 میں جب شروع کیا تھا ہم نے کافی سیاسی جماعتوں کو, صوبوں کو ساتھ میں لایا. اس وقت ریلوے کے لوگ یہ کرتے رہے, ان کی اپنی پالیسی ترجیحات تبدیل ہوتی رہیں, اور ابھی تک وہ وہاں کا پھنسا ہوا ہے کہ آگے بات نہیں بڑھ رہی. اور چائنیز تیار بھی ہیں, اس کا ذکر بھی ہوتا ہے, اس دفعہ بھی ہوگا, آپ دیکھیں گے جو پریس ریلیز یا ہینڈ آؤٹ آئے گا یا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئے گی ML1 کا, بٹ پروگریس آگے کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا, ہم ظاہر ہے اپنے ملک پہ احتساب کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مجھے ہمدردی ہوتی ہے جب میں یہ فگر دیکھتا ہوں کہ جب میاں صاحب کی حکومت 2013 والی تھی تو 2013 میں پاکستان کا جو قرضہ تھا $60 بلین تھا. آج مسلم لیگ کی پھر حکومت ہے ماشاءاللہ, اب تک جو ہے $124 بلین پہنچ چکا ہے, اس میں سے $30 بلین چینی قرضہ ہے. تو ہم خود دبے ہوئے ہیں, ہم کیسے یہ کیپیسٹی کا ایشو حل کریں گے؟ جی لیکن وہ تو دیکھیں نا, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور میں فیڈرل کیپٹل میں ہوں, مجھے میں نے احساس نہیں دیکھا حکومت پاکستان کے کہ ان کے جو طرز حکمرانی ہے یا ان کا جو طرز زندگی ہے یا گورننس کا میتھڈز ہیں, اس میں کفایت شاری ہو یا سیونگز ہو, وہ تو اس طرح بادشاہانہ طریقے سے چل رہے ہیں کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جہاں جانا ہے چلے جانا ہے, ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو وہ جو مشکل فیصلے کرنے ہیں, آپ نے ٹیکسنگ دا امیر لوگوں کو کرنا ہے, آپ نے لیکیجز اپنی حکومت کے جو ڈاؤن کرنے ہیں. فار ایگزامپل 900 ارب روپیہ ہر سال ضائع ہوتا ہے بجلی چوری میں, یا یہ گیس کی اور الیکٹریسٹی کی. چائنیز نے آپ کو آفر بھی کیا تھا کہ ہم آپ کو اسمارٹ میٹرز لگا دیتے ہیں, ہم کو ٹیکنالوجی دے دیتے ہیں. ہم نہیں انٹرسٹڈ بیکاز ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ہم سن رہے ہیں نجکاری ہوگی PIA کی, نجکاری ہوگی سٹیل ملز کی, اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ کریں گے, رونا دھونا بھی ہوتا ہے. بلکہ شہباز صاحب پچھلے جب سعودی عربیہ گئے تھے تو انہوں نے خود کہا کہ وی آر ان شیمبلز, وی آر ان ٹیٹرز, وہ اپنے بارے میں کہ جی ہمارا سسٹم ہے, کرپشن بڑی ہے. تو وہ اگر آپ اور میں وہ بات کریں تو وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم حکومت میں نہیں, لیکن جو خود ان دا ڈرائیونگ سیٹ ہے بظاہر یا بیٹھے ہوئے ہیں, کم سے کم کچھ فیصلے کر سکتے ہیں, تو وہ بھی اگر ایسی گفتگو کریں بے بسی کی تو پھر تو بات آگے نہیں بڑھے گی. تو سو پرابلم از ایٹ آر اینڈ, ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ ابھی بھی سارا بجٹ جو بن رہا ہے وہ قرضے کی بنیاد پر بن رہا ہے, اور جو فیصلے مشکل فیصلے کرنے چاہیے وہ ابھی کر نہیں سکے. مشکلات میں عوام کی ہم اضافہ ضرور کر رہے ہیں. اور مشاہد صاحب جیسے آپ نے کہا, اور ہماری گفتگو میں بھی میرا خیال ہے کہ ہم کافی اپنی جو کوتاہیاں ہیں وہ ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے, تبھی ہم شاید اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. میں چونکہ آپ کافی آتے جاتے بھی رہے ہیں بیجنگ, اور آپ کی ڈپلومیٹ سے ملاقات بھی ہوتی ہے, میں آپ سے تھوڑا یہ سینس لینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں چین کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے. ایک تو وہ ایک کلوز سسٹم ہے, اتھارٹیرین سسٹم ہے, تو معلومات زیادہ ہوتی بھی نہیں ہیں. آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پچھلے 10-11 سال جو BRI کے گزرے ہیں, CPEC کے گزرے ہیں, اس کے بعد پریزیڈنٹ شی کی اپنی ترجیحات میں کتنی تبدیلی آئی ہے, وہاں کے انٹرنل ڈائنامکس کے حوالے سے کیا چینجز آئی ہیں جسے ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی, یہ بات بڑی امپورٹنٹ کی کہ انڈرسٹینڈنگ, ابھی وزیر صاحب نے بات کی تھی چین با تصویر کی. میرا پہلا وزٹ چائنا کا تھا جب میں سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ تھا FC کالج میں 50 سال پہلے, اور چین با تصویر, چائنا ریکنسٹرکٹ, اسپیکنگ ریویو ہم پڑھتے تھے ریگولرلی. اور میں اس 50 سالوں میں نے کوئی 100 دورے کیے ہیں, اور پھر امریکہ بھی گیا تو امریکہ میں چین کے بارے میں نے اسٹڈی کیا, چائنیز ریولوشن, چائنیز پالیٹکس, چائنیز فارن افیئرس. تو یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے جو ہمارے ہاں ہماری بیوروکریسی میں نہیں ہے. ہماری جو بیوروکریسی ہے اسلام آباد کی, ان کا زیادہ فوکس مغرب کی طرف ہے, کیونکہ وہاں ان کی فیملیز بھی ادھر ہوتی ہیں, ان کے انٹرسٹ بھی ادھر ہیں, دورے بھی زیادہ تر ادھر ہی لگتے ہیں, واشنگٹن یا لنڈن یا برسلز, تو وہ فوکس ہوتا ہے. چائنا کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو سب سے بڑا کنسرن, اور انہوں نے ایکسپریس بھی کیا تھا میرے ساتھ کو جب شروع میں اس سال گیا تھا, میں نے کو 3 دفعہ اس سال بھی وزٹ کیا چائنا.
انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ہاں ان کو جو تشویش جو بڑی اس پہ بڑھ رہی ہے ان کی کہ پاکستان کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی سیاسی خانہ جنگی کی طرف ہے کہ وہ ایک چپکلش کہہ لیں پولیٹیکل ٹرائبلزم کہہ رہے ہیں اور اس میں اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا. دوسرا یہ ہے کہ چائنیز جو ہم کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. سی پیک کی ترجیحات ہم نے سیٹ کی تھی. میاں صاحب نے کہا کہ مجھے 2 چیزیں چاہیے, انفراسٹرکچر اور بجلی. اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ تھی اور ان کا خیال تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی نیکسٹ الیکشن تک, تو اگلا الیکشن بھی میں اس بیسس میں جیت جاؤں گا 2018 کا الیکشن. اور وہ حالات مختلف ہو گئے تو اس حوالے سے, اور شی جن پنگ نے ان کو کہا کہ وی ول ٹریٹ پاکستان ڈفرینٹلی, ہم آپ کو ایز اے کمرشل کسٹمر نہیں ٹریٹ کریں گے, ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر. ہمیں اسپیشل کنسیشنز بھی دیے گئے, ہمیں ساری چیزیں بھی دی گئیں اور ہمیں مواقع بھی دیے گئے, اور اس حد تک کہا کہ آپ نے جو ایکسپورٹ بڑھانی ہے کوئی امبیلنس دا ٹریڈ میں, تو $2 بلین کا انہوں نے کہا ہم 2 سالوں میں کمپلیٹ کر لیں گے ڈیوٹی فری ایکسپورٹس آپ کے لیے, ٹیرفس نہیں چارج کریں گے. لیکن ہمارے پاس چاول, قالین اور لیدر کے علاوہ بھیجنے کو ہے ہی کچھ نہیں ہے, تو وہ ہماری بھی اس میں ایشوز ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے نوٹ کیا کہ پچھلی جو میٹنگ تھی بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہوتا ہے ان کا BRI کا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا, 2017 میں ہوا, میاں صاحب گئے تھے, 2019 میں عمران خان صاحب گئے تھے, اور 2017 میں 2023 میں اکتوبر میں ہوا. میں تھا, مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا, ہمارے پرائم منسٹر بھی تھے اس کو کیئر ٹیکر. تو جو اوپننگ سیرمنی تھی اس میں 5-6 لوگوں کو کہا گیا بولنے کے لیے, اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کی لیڈرشپ شامل نہیں تھی. تو تھوڑا سا مجھے لگا کہ ذرا ہماری ترجیحات میں انہوں نے دیکھا کہ یہ کیونکہ ہمارا ہاں اپنے مسائل ہیں, ایشو سلو ڈاؤن ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کو کوئی یہ نہیں کیا کہ آپ کو نکالا اس سے, لیکن انہوں نے تھوڑا سا میرے خیال میں انہوں نے دیکھا کہ ابھی ہم ویٹ اینڈ سی آپ کب تک سٹیبلائز کرتے ہیں. اب شہباز شریف کا جو دورہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بات تو کر رہے ہیں بڑے اسٹرانگ, یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن he has to walk the talk also. وہ مطلب ہے کہ وہ ڈیلیور کریں کہ وہ ہم کر سکتے ہیں, اور ڈیلیوری ہے. اس سے پہلے لاسٹ ایئر ہماری ملٹری لیڈرشپ گئی تھی, DGISI گئے, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منیر گئے, پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سائر شمشاد مرزا گئے, جو نیا ملٹری ہائی کمانڈ تھا. انہوں نے بڑی اچھی گفتگو بھی کی, ایشور بھی کیا کہ وی آر آل آن بورڈ, اور پورا جو پاکستان کی اسٹیٹ پاور ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرم فورسز ہے وہ بھی فلی آن بورڈ ہے ود اسٹریٹجک ریلیشن شپ ود چائنا. گفتگو تو بڑی اچھی ہو رہی ہے, لیکن جو فالو اپ ہے, چائنیز آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دا سیکورٹی سچویشن, دے آر ناٹ سیٹسفائڈ کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں اس کی عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا, جو ہم وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. تو ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا. مشاہد حسین سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. یار دیکھو اسٹریٹجک پارٹنرشپ, آئرن بردرز, یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سی پیک کو ایک ہم نے سی پیک کو ایک گیم چینجر کی طرح پیش کیا ہے, اور یقیناً فائدے بھی ہوئے ہیں, لیکن چین کے لیے اٹ از 1 out of 100 پروجیکٹس, ٹھیک ہے نا. اور اگر ایونچولی آپ نہیں ڈیلیور کریں گے, بار بار آپ کے ہاتھ یہی عجیب قسم کی تبدیلیاں آتی رہیں گی, تو انہوں نے بھی تنگ آ جانا ہے. جو آپ سر یہ انہیں کون گارنٹی کرے گا, کوئی پرائم منسٹر تو نہیں کر سکتا, وہ تو اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے دن ہوں آفس میں نا. تو اب یہی بات انہوں نے کہی کہ وہاں پہ آپ اچھی باتیں کر کے تو آئیں گے, گھر کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں معاذارہ ہی چل رہی ہے, ادھر کسی کا کیا موڈ ہو جائے. میرے گھر پہ ایک دفعہ ڈکیتی پڑی تھی, ہاں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے. 1 سال میں 6 SHO تبدیل ہوئے, تحقیقات کبھی مکمل نہیں ہوئی. بس ایسے ہی ہے. تو ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے تو آپ کو ایک بتائیں گے بہت ہی عجیب و غریب اور افسوسناک کیس جو میاں والی میں پیش آیا ہے کچھ دن پہلے, اس پر ذرا سی بات کریں گے. شاید آپ کو یاد ہو اکتوبر 2022 میں خبر آئی تھی کہ ملتان کے نشتر اسپتال کی چھت پہ جو مردہ خانہ تھا اس میں کٹی پھٹی گلی سڑی لاشیں ملی تھیں, تقریباً 24-25 کے لگ بھگ. خاصا شور مچا تو اسپتالی جو لیڈرشپ ہے اس نے وضاحت کی کہ بھائی یہ تو جو میڈیکل ایجوکیشن ہے اس کے پریکٹیکلز میں دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے, لاوارث لاشیں جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں. حکومت نے تحقیقات بھی کی تھی اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ تعلیمی مقاصد کے لیے لاوارث لاشیں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد
پھر ان کی حرمت برقرار رکھتے ہوئے انہیں باعزت طور پہ دفنانا بھی تو آپ کا کام ہے. پتہ نہیں اس کے بعد اس پہ عمل ہوا یا نہیں. DHQ میاں والی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میاں والی، پچھلے دنوں اخبار ڈان میں ایک خبر چھپی، دیگر ذرائع ابلاغ میں بھی آئی. خبر کا پس منظر جو ہے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، خبر آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گی. فروری میں ریسکیو 1122 نے ایک عمر رسیدہ شخص محمد علی جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اسے تحصیل عیسیٰ خیل سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میاں والی پہنچایا، جہاں اس کا علاج شروع ہو گیا. اس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس کی عیادت کو کبھی نہیں آیا. محمد علی ڈھنگ سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا، مگر کبھی کبھی شور مچاتا تھا اور ارد گرد کے مریضوں کی شکایت پہ اسے وارڈ سے ایک بغلی کمرے میں منتقل کر دیا گیا. چند دن پہلے پنجاب کے سیکریٹری ہیلتھ نے اسپتال کا دورہ کرنا تھا، چنانچہ عملے نے بدمزگی سے بچنے کے لیے مریض محمد علی کو ایک خالی سٹور میں بند کر دیا، مگر سیکریٹری کے دورے کے بعد تالا کھولنا بھول گئے. چند دنوں بعد جب سٹور سے کچھ بو آنے لگی تو عملے نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک گلی سڑی لاش پڑی تھی. DC نے DHO کی سربراہی میں چھان بین کمیٹی مقرر کر دی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہوتا رہا، لیکن اسپتال والوں نے لاش لاوارث قرار دے کے دفن کر دی. اس پہ جو اخبار ڈان کے نامہ نگار ہیں میاں والی کے خورشید انور خان، انہوں نے مسلسل نگاہ کیا اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خورشید انور خان صاحب، یہ جو میں نے بتایا اس کے بعد جو مزید پیش رفت یا اپڈیٹ ہے پہلے تو وہ بتا دیں. پہلے انہوں نے جو میاں والی DHO کو ڈاکٹر رفیق خان کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی. وہ اپنی انکوائری کر رہی تھی کہ درمیان میں ایک اور کمیٹی جو پنجاب حکومت کی طرف سے بنائی گئی، جس کے ہیڈ تھے ڈاکٹر ریاض، ڈائریکٹر سرگودا، ڈائریکٹر ہیلتھ سرگودا، اور ایک تھے ڈائریکٹر ہیلتھ لاہور، اور تیسرے تھے CEO میاں والی. یہ 3 دن سے انکوائری کر رہے ہیں. آج یہ انہوں نے انکوائری ختم کی ہے. تو جو پہلی انکوائری لوکلی ہوئی ہے انہوں نے اپنی رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو پیش کر دی ہے. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے رپورٹ دے دی ہے، آپ DC صاحب سے معلوم کریں. تو ان سے تو رابطہ ہو نہیں سکا میرا. اور جو ٹیم آئی ہوئی تھی لاہور کی سے وہ اپنی آج مکمل کر کے چلے گئے ہیں. انہوں نے تو پنجاب حکومت کو دے دی. یہ یعنی آپ کو ظاہر ہے کہ آپ اندھیرے میں ہیں اور آپ کیا پورا میڈیا، لوکل میڈیا اندھیرے میں ہوگا. یہ جب میں سٹوری پڑھ رہا تھا تو کچھ سوالات بنیادی جو ہیں وہ میرے ذہن میں آئے اور ہم تینوں کے نے ڈسکس بھی کیے کہ اگر جو مریض ہے وہ ڈس بیلنس تھا اور بہت شور مچاتا تھا تو جب اسے بند کیا گیا تو اس کے بعد اس نے شور کیوں نہیں مچایا. اور جو لاش جس طرح ملی اور جس طرح آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ بہت ہی دگرگوں حالت ہے، جیسے مہینوں پرانی لاش ہو، اور یہ اسپتال کا عملہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ 4-5 دن یا 1 ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد ہم نے برآمد کر لی لاش. تو یہ بات کچھ دل کو ہضم نہیں ہو رہی. نہیں جی، وہ ایسے ہے کہ وہ ایک سائٹ پہ سٹور ہے جی، بالکل جس طرح ڈیزرٹڈ جگہ ہوتی ہے، وہ ناکارہ چیزیں اس میں. یہ وہ سٹور نہیں ہے جو میڈیسن کا سٹور ہو جو ہر وقت کھلتا رہے بند ہوتا رہے. یہ بند پڑا ہوتا ہے جی. تو وہاں پہ انہوں نے ڈالا، پھر بھول کے. اور ظاہر ہے یہ جو ڈیکمپوزیشن ہے یہ تو شروع ہوتی ہے 15 گھنٹوں کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے. وہ پوری ہاسپٹل میں بدبو پھیلی تو انہیں خیال آیا کہ یار یہ کہاں سے بدبو آ رہی ہے. پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا جی. وہ بدبو جب بڑھتی گئی تو پھر جس شخص نے بند کیا ہوگا اسے خیال آیا جی، اور وہ سٹور سے اس کی گڑی بالکل گلی لاش پڑی تھی جی، وہ انہوں نے اسے اٹھایا. اور کیونکہ لاوارث تھا جی اس کا کوئی، کیونکہ ریسکیو والے اسے جب یہاں پہ دے کر گئے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے عیسیٰ خیل تحصیل میں جی، صرف نام لکھا ہوا ہے، اس کا کوئی ایڈریس بھی نہیں لکھا ہوا. کوئی اسے ریلیٹیو یا کوئی اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں آیا. تو وہ نکالی لاش اور پھر انہوں نے جلدی
ये जैसे ही वो डिप्टी कमिश्नर को खबर मिली नहीं, लेकिन मसला वो तो आप डिटेल बता दी। मसला ये नहीं है कि कोई आया पूछने लावारिस था या उसका कोई वारिस था, मसला ये है कि ये जो एटीट्यूड है तिब्बी अमले का और उस अस्पताल का, उस पे सवालिया निशान है, उसके बारे में कोई ठोस वजाहत अभी किसी तरफ से नहीं आई और आप लोग भी अंधेरे में हैं। वैसे भी जी सोचने की बात है कि ये इनके जो SOPs होते हैं हॉस्पिटल के जी, जो भी मरीज होता है 2 दफा तो डॉक्टर विजिट करता है जी, फिर इनकी हेड नर्स और दूसरी नर्सेज विजिट करती हैं। अब सोचने की बात है कि इतने दिन जो वो साइड रूम से गैब था तो ये कहाँ पे विजिट करते रहे। ये भी बहुत बड़ा सवाल निशान है। ये कितना बड़ा अस्पताल है, अगर मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूँ, कितना अमला होता है, कितने मरीज होते हैं? क्योंकि इस तरह की चीज चले मैं ये समझ सकता हूँ अगर कोई बहुत बिजी अस्पताल हो जी। बहुत बिजी हॉस्पिटल है जी, डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है। और इवन यहाँ जब जिस तरह ये डायलिसिस होते हैं या वो ये हमारे जितने भी इवन DI खान KPK में है जी, वहाँ से भी पेशेंट आते हैं जी, सुबह सरहद से पेशेंट आते हैं। बड़ा बिजी हॉस्पिटल है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं, लेकिन एक और वारदात इससे बेहतर हो जाएगी। ये भी चले एक वक्फा ले। वेलकम बैक जी। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने गज़ा के 4 मुकामात पे बमबारी की है। अल-मग़ज़ी कैंप, अल-बुरेज और देर अल-बला को निशाना बनाया है और इतलात के मुताबिक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। आज सुबह फ़लस्तीनी अपने लवाहिकीन को सुपुर्द खाक करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वहाँ पर किस किस्म की कत्ले आम हुआ है कि एक ख़ातून अपने टेंट, खैमे या आप झुग्गी कहें, उसकी दीवार पर जितने उनके घर के ख़ानदान के मेंबरान हैं जिनको शहीद किया गया है, सिर्फ़ उनके नाम लिखती जा रही है ताकि कोई तो उनको याद रखे। इस वक्त भूख की सूरत हाल ये है कि गज़ा में कोई बेबी मिल्क या बेबी पाउडर दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर एक फेंस और एक दीवार के पीछे कई ट्रक्स हैं जो भरे हुए हैं दूध से और भरे हुए हैं बेबी मिल्क से और मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ुराक के साथ, लेकिन उनको दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिल रही और वहाँ पर जो इजरायली दहशतगर्द हैं वो उन ट्रकों को तबाह कर रहे हैं और उन ट्रक ड्राइवर्स को भी पीट रहे हैं। इसका नतीजा क्या है कि ये हैं हाना अल-रई, 5 साल की उम्र है उनकी, और ये डिहाइड्रेशन, मेल न्यूट्रिशन, लिवर और शुगर की बीमारियों से डील कर रही हैं। इनका कोई इलाज नहीं हो सकता क्योंकि गज़ा के जो सबसे बड़े हस्पताल हैं उनको तबाह किया गया है और रफ़ा क्रॉसिंग पर इस वक्त इज़राइल का मुकम्मल कब्ज़ा है। एक जो अमेरिकन हस्पताल है, जिसको हस्पताल भी आप नहीं कह सकते, खैमे में ही बना हुआ है, अब उसको भी इजराइलियों ने ऑर्डर दिया है कि आप भी अपने ऑपरेशंस बंद कर दें। इस दौरान अगर हम अल अक्सा, मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड की बात करें तो वहाँ पर यहूदी दहशतगर्दों की चढ़ाई हो रही है। 1000 से ज़ायद इजरायली यूएस सेटलर्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर वो अपनी एक तरह से पूजा भी कर रहे हैं, नारे भी बुलंद कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि ये मुसल्लह हैं और इनको इजरायली पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट है। ये हो रहा है आज वो जेरूसलम डे मना रहे हैं क्योंकि 1977 में जब 67 में आज 5 जून है ना जी जून 67 में जेरूसलम पर अल-कुद्स पर कब्ज़ा किया था। ये आज उसकी खुशी मना रहे हैं। जितने भी वहाँ पर आप देख सकते हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अरबों की और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के नारे बुलंद कर रहे हैं। मे योर विलेज बर्न एक बहुत मशहूर गाना है वहाँ पर, वो गा रहे हैं और जितने भी फ़लस्तीनी नज़र आते हैं वहाँ पर उन पर बोतलें फेंक रहे हैं और एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी को घेर कर वहाँ पर मारा भी है। और अगर आप उसकी फुटेज देखें तो आप देखेंगे कि सबसे सामने बच्चे हैं, सिर्फ बच्चे हैं यहाँ वहाँ पर जो उसको मार रहे हैं और कूट रहे हैं। तो जिन लोगों का ख्याल है कि अगर नेतन्याहू की हुकूमत चली जाए तो अमन होगा,
آپ صرف یہ ویژولز دیکھ لیں. اچھا, اس دوران جن کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور جس قوم کی نسل کشی کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا کیا حال ہے, وہ کس طرح یہاں پر وہاں پر زندہ ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے خان یونس جس کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. وہاں پر پھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر کھیل رہے ہیں, وہاں پر اپنی زندگی جی رہے ہیں کھندروں کے بیچ. یہ اب جبالیہ ریفیوجی کیمپ کی اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو حالانکہ وہاں پر ان کے گھر تباہ کیے گئے ہیں, پھر بھی یہ اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں, ان کو بلند کر رہے ہیں. کل ہی میں نے ایک فوٹیج دیکھی غزہ کی, جہاں پر اگین یہ بھی جبالیہ کیمپ ہے, جہاں پر حالانکہ ان کا گھر تباہ ہو گیا, ایک فلسطینی خاتون دوبارہ اپنے گھر میں داخل کرتی ہیں, گلوز پہنتی ہیں, جو بھی بچے کچے برتن ہیں ان کو سمیٹتی ہیں, اور ان کو انہوں نے ارادہ کیا کہ میرے بیٹے ابھی بھی زندہ ہیں تو میں ان کے لیے کیک بناؤں گی, اور یہ پوری انہوں نے ڈاکیومنٹ کی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ تباہی ہے, اور یہ ماں اپنے بیٹوں کے لیے کیک بنا رہی ہے. اس سے پہلے پورے کمرے کو جھاڑو دیتی ہے, اور یہ سارا اس نے اپنا جا کر اپلوڈ کیا ہے یہ, اور اس کے ساتھ چائے بھی بنی ہوئی ہے. جبالیہ میں آپ کو پتہ ہے اب جیسے پورے غزہ میں پینے کا پانی نہیں ہے, تو آپ اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک ہوم میڈ ڈی سیلینیشن پلانٹ بنا لیا ہے, جس میں صرف ریت, پتھر, کاٹن اور چارکول کو استعمال کر کے سمندر کے پانی کو لے کر وہ وہاں پر فلٹر کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس سے پینے کا پانی بن جائے اور سائڈ پر تھوڑی سی نمک بھی مل جائے. ایک چیز اس اور بھی آپ کو یاد کراؤں کہ غزہ کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ شاید دنیا کی ہائیسٹ تھی, اور جتنی وہاں پر یونیورسٹیز اور ٹیکنیکل سکولز تھے, میرا خیال ہے کہ آپ کو کراچی شہر میں بھی نہیں ملیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. صرف انسانوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. اگر آپ دیکھیں تو ایک غزہ کے شہری نے, اور وہاں پر بائی دی وے لوگ بلیوں کو بہت پسند کرتے ہیں, تو ایک غزہ کے شہری نے جتنی بھی بچی کچی ہڈیاں تھیں ان کو ڈھونڈ کر تھوڑی سی ان کے ساتھ روٹی ملا کر ان کو کچھ کوٹ کر ان کا ایک بون میل پاؤڈر بنا کر وہاں جا کر غزہ کی بلیوں کو خوراک دی جا رہی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی ملا دیا اس کے ساتھ تاکہ بلیوں کو کچھ کھانے کو ملے. خالد نبان آپ کو یاد ہوں گے, سول آف مائی سول, ان کی جو پوتی تھی ریم, ان کے پوتے کو بھی قتل کیا گیا. وہ بھی اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ وہ حیات ہیں, اور وہ بھی وہاں پر غزہ میں اب لوگوں کی تو وہ سیوا کر ہی رہے ہیں سیوا, لیکن بلیوں کو بھی وہاں پر وہ کھانا کھلا رہے ہیں. ایک اور بچہ ہے جس نے ایک اپنی بک شاپ بنائی ہوئی ہے, اگر آپ اس کی فوٹیج آپ کو دکھا دیں. یہ دیکھیے خالد نبان کے پیچھے ساری بلیاں لگی ہوئی ہیں غزہ کی. ایک بچہ ہے اس نے دیر البلا میں اپنی ایک بک شاپ بھی بنائی ہوئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی امیج ہے ہمارے پاس, لیکن اگر ہم یہ رہی, انہوں نے کہا کہ یار چلیں اور کچھ نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس تباہی کے دوران بھی پڑھنے لکھنے کا عمل کسی نے نہیں چھوڑا. اور ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں اور پڑھنے لکھنے کی بات کر رہے ہیں, تو میں ایک آخری ویڈیو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ 8-9 سال کا ہی ہوگا, اور دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. حابب احكي لكم راحت علينا السنة الدراسية في قطاع غزة عام 2023 و24 أننا استفدنا أعلى الدرجات في الصبر والقوة والتحدي والثبات, أننا نلنا شرف الدفاع عن الوطن وعن كرامة الأمة الإسلامية, ومعظم طلاب غزة قد أصبحوا شهداء أو مصابين, وباقي الأطفال يجمعون الحطب وتعبئة المياه. حسبي الله ونعم الوكيل. یہ ہے فلسطین کی قوم. زرار آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آگے بتائیں گے؟ نہیں, میں کہتا کہ اس وقت جو بین گویر ہیں اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر, وہ بھی الاقصی میں پہنچے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری فتح ہے اور ہم ان سب کو تباہ کر دیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ تباہ ہونے والے نہیں ہیں. اتنی بات ہے. غزہ کے حوالے سے آج اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.